کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے، حالانکہ ہے تو یہ حلال چیز، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی کسی کو طلاق نہیں دے سکتے یا آپ کبھی کسی سے طلاق نہیں لے سکتے، لیکن ہے تو یہ حلال چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر سننے والا کہانی کو اپنی طرف سے سمجھتا ہے، اس کو اپنے اوپر لے کے جاتا ہے کہ ہاں اس کا جو اینڈ ہے وہ اس طرح سے ہے یا اس کا جو مطلب ہے وہ اس طرح سے ہے۔ بات تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ اس بات کو پرسیو الگ سے کرتا ہے، اس بات کو سمجھتا الگ سے ہے، اس کو انڈرسٹینڈ اپنے لیول پہ کرتا ہے۔ حالانکہ بات کا انداز بھی میرے خیال میں سیم ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر بندہ اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے کہ ہاں اس کہانی کا مطلب یہ ہوگا، ہاں اس سٹوری کا مطلب یہ ہوگا۔ تو آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، آج کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو آپ اینڈ پہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، آپ نے اس سے کیا سمجھا اور آپ کو اس سے کیا سبق ملا ہے۔ تو چلیں ہماری جو آج کی سٹوری ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور اس سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ اس طرح کی میں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا ہے، تاکہ کسی اور کو کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جائے، کسی اور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کام کرتا رہے۔ تو چلیں ہماری جو آج کی سٹوری ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک صاحب کا موبائل چوری ہو گیا۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد تھکے ہارے صاحب بہادر نے جو ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اگلا منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے اور بالکل ہی چونک گئے کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ گھر میں ساس اور سسر اپنی بیٹی کا سامان پیک کیے ان کے منتظر تھے۔ بیگم اور ساس کی آنکھیں رو رو کر بالکل ہی سرخ پڑ چکی تھیں، جبکہ ان کے داخل ہونے پر سسر کے ماتھے پر نفرت کی لکیریں بھی عیاں ہونے لگی تھیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ میری بیوی کو؟ خیر تو ہے؟ انہوں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دریافت کیا تو سسر نے آگے بڑھ کر ان کی بیوی کا موبائل ان کے سامنے کر دیا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ بیوی کو ان کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج دیکھ کر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بتایا کہ ان کا موبائل تو صبح سے چوری ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی جیبیں الٹ کر سب کو یقین دلایا تو ان کی بیگم اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگیں اور سسر صاحب نے اپنی ٹانگیں بیٹھے بیٹھے ہی دراز کر لیں۔ لیکن چور نے میری بیوی کو طلاق کا میسج کیوں کیا؟ الجھن کے مارے انہوں نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو چور نے فون اٹھایا تو سب سے پہلے اس نے بتایا کہ میں کون ہوں، یہ وہ۔ تو بعد میں وہ جو صاحب تھا جس کا فون چوری ہو گیا تھا وہ تو اس پہ پھٹ پڑا، وہ تو اس پہ غصہ ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ اے جاہل انسان، فون تو نے میرا چرا لیا تھا، لیکن میری بیوی کو طلاق دینے کا حق تجھے کس نے دیا؟ چور نے اطمینان سے ان کی بات سنی اور کہنے لگا، دیکھیے صاحب، صبح جب سے آپ کا فون چرایا ہے مجھے آپ کی بیوی کے 36 میسج موصول ہو چکے ہیں۔ کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کب آؤ گے؟ آتے ہوئے یہ لے کے آنا، آتے ہوئے وہ لے کے آنا، اور ہاں یہ بھی لے کے آنا، اور ہاں میں یہ چیز تو بھول گئی تھی، آپ یہ بھی لیتے آنا، آپ دھنیا لیتے آنا، آپ آج سالن باہر سے لیتے آنا، آپ میں نے رائتا بنانا ہے، آپ یہ چیزیں لے کے آئیے گا، اور پلیز ذرا جلدی آنا، دیکھو فلاں چیز ختم ہو گئی ہے۔ میں پاگل ہو گیا تھا، تبھی میں نے طلاق بھیج دی اور میری اس طرح سے جان چھوٹی، کیونکہ میرے طلاق کرنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی، وہ بالکل چپ ہو گئی، اور مجھے کوئی اور طریقہ نہیں سوجھا اس کو چپ کرانے کا، اس کو یہ بتانے کا کہ بی بی بس کر دو اور کتنا بولو گی، مجھے یہی صحیح لگا تو میں نے ایسے کر دیا۔ اور جیسے ہی میں نے اس کو طلاق کا میسج کیا اس کے بعد اس کا کوئی میسج نہیں آیا، تو اس کے بعد سے میں سکون سے بیٹھا ہوں۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر والے ان سے تنگ ہوتے ہیں، جن سے بار بار ایک ہی سوال کیا جاتا ہے، جن کو بار بار ایک ہی کام بولا جاتا ہے، اور سامنے والا بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے،
اور سم ٹائم اس کو بہت غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا رد عمل کر دیتا ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو برا لگتا ہے اور آپ کو وہ انتہا کا برا لگتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی، آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، آج کا جو ہمارا ولاگ تھا، آج کی جو ہماری سٹوری تھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک بہت اچھے ولاگ کے ساتھ، ایک بہت اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔